بہت خوشی ہوئی آپ کی تشریف آوری سے اور اسلامک یونیورسٹی سے اتنی ساری بچیوں کا ایک دم سے آ جانا، اور حیرت اس پہ ہوئی کہ آپ سب نے پروگرام بنایا اور تشریف لائیں۔ بجائے اس کے کہ کچھ کہیں، آپ اپنے تاثرات بتائیں، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ تھوڑا سا وقت باقی ہے، آپ نے 3 بجے جانا ہے اور اس میں صرف 12-13 منٹ باقی ہیں، تو آپ کا کوئی تاثر ہو، کچھ کہنا چاہتی ہوں، ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو وہ فرمائیے۔ مفتی صاحب ہمیں بہت اچھا لگا ادھر آ کر، اچھا لگا بہت زیادہ جس طرح آپ لوگوں نے ہمارا استقبال کیا، ہمیں عزت دی اور مطلب ہمیں اہمیت دی اتنی کہ ہمیں وقت دیا آپ نے، اور ہمیں سارا جس طرح لائبریری کا ڈیٹیل سے دورہ کرایا گیا، اس سے بہت زیادہ ہمیں مطلب ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اتنا بڑا علم کا خزانہ ادھر چھپا ہوا ہے جس کا ہمیں کبھی اندازہ نہیں ہوا۔ ہمیں 3 سال ہو گئے ہیں اسلام آباد میں اسلامک یونیورسٹی میں، لیکن کبھی ہم سے کسی نے اس طرح اس کا ذکر نہیں کیا۔ یہ تو ہماری دوستوں کو اس کا پتہ چلا تو ہمارا پروگرام بنا ادھر آنے کا، اور جس طرح آپ نے کہا کہ بیٹیاں ہیں تو زیادہ خوشی ہوتی ہے، تو وہ سن کے تو اور بھی زیادہ اچھا لگا کہ مطلب آپ نے اتنی عزت دی ہمیں۔ اور بس ایک یہ بات ہے کہ جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ میل اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کیا سہولیات ہیں، اور وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، اپنا سارا تھیسس ورک ریسرچ سارا کچھ کر سکتے ہیں، تو اس طرح کی کچھ سہولت کچھ اگر خواتین کے لیے بھی ہو، اور ہم انشاءاللہ آپ نے جب ہماری اسپیشلائزیشن آئے، ہمارا تخصص کا سیمسٹر آئے، تو ہم یہاں پہ آ کے اپنے ریسرچ کر سکیں اور اپنا وہ سارا کچھ کر سکیں، تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ۔ جہاں تک یہاں کے نظام کو اور آپ کی عزت افزائی اور ان چیزوں کا تعلق ہے، تو ہمارا فرض بنتا تھا اور ہم نے اسے اپنا فرض سمجھ کے ہی ادا کیا ہے۔ اور جہاں تک اس جگہ کے 3 سال میں بھی اطلاع نہ ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں ویسے بھی شہرت سے نفرت ہے، اور ہم چاہتے بھی نہیں کہ کوئی ایسی شہرت ہو۔ لوگ خود رابطہ کرتے ہیں، جسے آپ نے رابطہ کیا، خود آنے کی تمنا کا اظہار کرتے ہیں، تو الحمدللہ ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کی ان اچھی خواہشات کی قدر کریں، اور ہم غنیمت جانیں کہ ہماری اگلی نسلوں میں پڑھی لکھی بیٹیاں، پڑھے لکھے بیٹے، یہ لوگ کام کریں۔ اس کے لیے علم کے درمیان اور طالب کے درمیان جو رکاوٹیں ہیں، ہم بس اسے ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر دے جو ہماری زیادہ شہرت کا موجب بنتے ہیں۔ حسد ہے، جھوٹ ہے، اور غیبتیں ہیں اور الزامات ہیں، اللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے خیر دے انہیں، وہ بھی اس کی شہرت کا سبب بنتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں کوئی قاعدہ سلسلہ ہے ہی نہیں کہ کسی کے کسی اعتراض کا جواب دیں، اور نہ ہم نے یہ دروازہ کھولا ہے، نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے۔ تو اس لیے جو آپ بچیاں آئی ہیں ہمارے لیے 1000 گنا قابل قدر ہے۔ اور آپ نے یہ جو فرمایا ہے کہ ہم خواتین کے لیے بھی ایسے کریں، بہت زیادہ ہماری خواہش ہے۔ اس کے لیے ہم نے زمین بھی رکھی ہے، اور وہ جو زمین ہے اگر بن جائے تو اس سے بھی بڑی لائبریری ہے، اور اگر وہ تیار ہو جائے تو ہمارا خیال ہے کہ کوئی 100 کے قریب بچیاں بیک وقت وہاں رہ سکتی ہیں، لیکن اتنا مشکل ہے یہ سٹیپ اٹھانا کہ ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے۔
کیونکہ شناسائی نہیں، پتہ نہیں کون بیٹی کس وقت آئے کیا ہو. جو اس معاملے میں نزاکت ہے آپ خوب اور زیادہ بہتر جانتی ہیں، لیکن اس کی پہلی منزل ایک حد تک تیار ہے اور چھت پہ رکے ہوئے ہیں. اور اب بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ کو پورا کر دے، اور جو بھی ان معاملات میں رکاوٹ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو ہٹا دے. تو اللہ نے چاہا تو یہ کسی وقت تو بنے گی جہاں بچیاں آ کے ریسرچ ورک کر سکیں. اور فرمائیے. مفتی صاحب آپ ہمیں تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دے سکتے ہیں اس جگہ کا، یعنی یہ کیونکہ یہ بہت پیارا ہے، یعنی اس کا آرکیٹیکٹ بہت اچھا ہے، تو یہ کب اور کس نے ڈیزائن کیا، کس طرح سے یہ سب بنا، اس کا تھوڑا سا بتا. اور آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ بنانا چاہیے اور اس جگہ پہ بنانا چاہیے؟ مشکل ہے اس بات کا جواب دینا، کیونکہ اس میں ایک بہت خطرناک پہلو بھی ہے، لیکن اب تک بھی راتوں کو ہم یہ نقشے خود ہی ڈیزائن کرتے ہیں. یہ سب ڈیزائن کیا ہے صرف ایک مقصد کے لیے گئے ہیں کہ اس میں سیمنٹ سریا اس کی کیا ریشو ہونی چاہیے. چھت ڈالنا ہے تو خانہ 2x2 کا ہوگا، 4x2 کا ہوگا. یہ وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے انجینئرنگ پڑھ کے یہ سب چیزیں پڑھی، بس اس کے علاوہ ایک پائی کبھی ہم نے نقشے کے لیے خرچ نہیں کی، نہ ہمیں ضرورت ہے. ہم خود ہی ڈیزائن کرتے ہیں الحمدللہ. اور یہ جو کچھ بھی دیکھ رہی ہیں اس میں ایک ایک انچ ڈیزائنڈ ہوا ہے اور پھر اس کی نگرانی کی ہے. اب نگرانی ذرا دشوار ہوتی ہے کیونکہ یہ اس کے مشکلات یا کہیے کہ مصروفیات بڑھ گئی ہیں. باقی اب تک کوئی ایسا نہیں ہے جسے ڈیزائن میں شرکت کی ہو کہ یہ یوں نہیں یوں کر دیں، یوں نہیں یوں کر دیں. کسی نے مشورہ دیا، اگر اچھا تھا تو مان لیا ہے، نہیں تھا تو بس چپ ہو گئے. آپ کیا فرما رہی ہیں؟ کہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا تھا کہ یہ لائبریری بنانی چاہیے اور اس جگہ پر بنانی چاہیے، کچھ نہیں. اور کب سے شروع ہوا یہ؟ 1999 سے شروع ہوا تھا. اور یہ ذہن میں کیسے آیا اور کیا ہوا، اس میں تعریف اور انتساب اپنا پڑتا ہے، اور اس کے انتساب کے اور ہمارے درمیان خدا کرے آگ کا دریا حائل ہو. ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنی تعریف سننے پہ راضی ہو جانا یہ فرعونیت کی راہ میں پہلا قدم ہے. تو ہم وہ نہیں چاہتے تو کچھ آئیے کہ ہم بتائیں کہ کیا ہوا. کچھ بھی نہیں. جس کو کھوج کرنی ہوگی کر لے گا، اور کرے کیوں، کوئی وجہ نہیں ہے. اور فرمائیے. اور مفتی صاحب آپ لوگ تو ماشاءاللہ یہ سارا کچھ انتظام کر رہے ہیں، ہم بحیثیت طالبات کس طرح اپنی خدمت پیش کر سکتے ہیں اس لائبریری کے لیے؟ ہم کس طرح اس کے کام آ سکتے ہیں؟ بیٹے ہمارے بہت سے دوست اس میں مسلسل تعاون کر رہے ہیں، اور اس تعاون کو بھی کوئی چھوٹا سا عرصہ نہیں ہے. 93 سے لے کے اب تک، یعنی 7 سال وہ ہو گئے اور 25 سال یہ ہو گئے، تو 33 برس سے دوست مسلسل اس کام میں لگے ہوئے ہیں. امریکہ میں گلزار صاحب ہیں، یہاں انیس ہیں، یہاں آپ کو ندیم صاحب چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں. ان لوگوں کی کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، اور آپ کا جو سب سے اچھا تعاون ہو سکتا ہے اور ہمیں درکار ہے کہ آپ آتی رہیں.
ہفتے بعد، مہینے بعد یہاں جب آپ آتی رہیں گی تو اس کا نفسیاتی طور پہ بوجھ ہم پہ پڑے گا کہ یار بچیاں آتی ہیں، بیٹیاں ہیں، انہوں نے پڑھنا ہے، ریسرچ ورک کرنا ہے، تو مجھے ضرور ان کے لیے کوئی علیحدہ جگہ ہونی چاہیے، کوئی ٹھہرنے کی جگہ، رات گزارنے کی جگہ۔ تو وہ جب بوجھ پڑے گا تو پھر کام خود بخود ہوگا۔ تو آپ آئیں، پڑھیں، اور روزانہ آئیں، ہفتے بعد آئیں، یہاں آ کے کتابوں میں دیکھیں، کوئی ریسرچ ورک یعنی آپ شروع کرنا چاہتی ہیں ضرور مشورہ کریں۔ ڈاکٹریٹ کے لیے بچے یہاں آتے ہیں۔ پچھلے دنوں الحمد یونیورسٹی سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، اسی طرح مدارس کے بچے بھی یہاں آتے ہیں، ٹاپکس پوچھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں۔ اور آپ سے پہلے جو خواتین آئی تھیں الہدا سے، تو انہوں نے ماشاءاللہ خوب کام کیا اور بہت اچھے، ان کے سوالات سے اندازہ ہوتا تھا کہ اپنی تعلیم کے بارے میں کتنی سیریس۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو تعلیم کے علاوہ جو چیزیں ان سے چھڑائیں۔ اب گھر کون صاف کرے اور یہ کیا کرے اور یہ کیا کرے، اتنا وقت حقیقت میں لگ جاتا ہے کہ پھر کام کے لیے وقت نہیں رہتا۔ تو جس حد تک ہو سکے اپنی زندگی کو علم کے لیے فارغ کریں، اور جو اس علم کی دنیا میں اللہ نے فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نوافل پڑھ لیں گے، پھر دیکھیں گے زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اور پھر جب عمر ڈھلتی ہے تو پھر عبادت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور یہی صحیح چیز ہے۔ تو اس لیے قبل اس کے کہ آپ پہ عبادت کا غلبہ ہو جائے، آپ ایک اور عبادت کر لیجئے، وہ علم ہے، جستجو ہے، تھیسز لکھنا ہے، بہتر سے بہتر مضامین لکھنا ہے۔ اور ایک درخواست اور ہے، اور ہم نے پہلے بھی خواتین سے کہا تھا کہ آپ ایک مغربی زبان ضرور سیکھیں۔ فرینچ پڑھیں، اسپینش پڑھیں، جرمن پڑھیں، فارسی بھی آپ نے نہیں پڑھی ہوگی، فارسی پڑھیں۔ تو اس لیے بیٹے ایک زبان ضرور سیکھیے، کچھ ہو جائے۔ جس آدمی کو کوئی ایک زبان بھی پوری نہیں نہ آتی، وہ آخرت تو دور کی بات ہے، دنیا بھی ڈبوئے گا۔ آپ کبھی غور کریں نا، تو ایک زبان نہ آنے کا نقصان یہ بھی ہے کہ فکرہ ایک اردو کا بولنا ہے اور 10 لفظ انگریزی کے بولنے ہیں اس میں۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی نیت خراب ہے، وہ جھاڑنا چاہتی ہے کہ مجھے انگریزی آتی ہے، لیکن بربادی یہ ہو جائے گی کہ جو زبان بچے سیکھیں گے وہ خالص نہیں ہوگی۔ آپ کے والدین بھی اس لپیٹ میں آج سے 25-30 سال پہلے آ چکے ہیں۔ کبھی غور کیجئے گا، آپ کے گھر میں والد، والدہ کبھی بھی پیور لینگویج جسے اردو کہتے ہیں نہیں بولتے۔ تو یہ وبا اس وقت سے چل پڑی ہے، پوری نسل ایک اسی میں چلی گئی ہے، اس لیے اردو کی 10 سطریں پڑھنا ان کے لیے مشکل ہے۔ بھائیوں کو دیکھ لینا، اس میں بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ خالص زبان ماں سکھاتی ہے، ماں کو خود نہیں آتی تو بچوں نے کیا سیکھنی ہے، انگلش کا سہارا لیتی ہیں، پھر وہ پنجابی کا۔ تو یہ زبانوں کی ترقی نہیں سمجھتے ہم، یہ زوال ہے کہ جن کے آباء و اجداد اردو میں لکھتے تھے، پڑھتے تھے، اردو ایک زندہ زبان ہے، وہی اس کو بگاڑ رہے ہیں۔ شاذ و نادر سنے گی کہ میری یہ درخواست ہے، سر ریکویسٹ کی ہے، یہی جملے بولتے ہیں نا، تو زبان خالص نہیں رہتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم اتنی مشکل زبان بولتے ہو، سمجھنا دشوار ہوتا ہے، تو ذرا آسان بولو۔ ہم کہتے ہیں کہ تم نیچے سے اوپر نہیں اٹھ سکتے، تم اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنا سکتے کہ اردو سمجھو۔ کجا یہ کہ ایک اوپر ہے، اسے نیچے گھسیٹو کہ تم میری سطح پہ آؤ، تو اب ہر آدمی اس سطح پہ تھوڑی ہی اتر سکتا ہے۔
اس لیے بچوں ایک مغربی زبان ضرور سیکھو، چائنا کی زبان سیکھو. یہ چائنیز بڑھتے چلے آ رہے ہیں، ملک میں ان کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کبھی بھی یہاں چائنا آ گیا تو ان کو خدا کے دین کی دعوت دینے کے لیے ہمارے پاس کیا رکھا ہے؟ کوئی چیز ہے آپ کے پاس؟ مجھے بھی بتائیں تاکہ میں اپنی غلط فہمی دور کروں. ان چائنا کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے ہے کیا؟ کہاں ہے چائنا زبان میں قرآن پاک کے ترجمے؟ اس کا جواب سیدھا سا مجھے لوگ دیں گے کہ انٹرنیٹ پہ پڑھے ہوئے ہیں. تو انٹرنیٹ پہ پڑھے ہوئے ہیں تو تمہارا یہ فرض بنتا نہیں ہے کہ تم اسے انٹرنیٹ سے نکالو، چھپواؤ، چینیوں کو تحفے میں دو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، آپ اسے پڑھیے، تاکہ زندگی کے حقائق اور آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس ہر وقت رہے. بولنے والے کتنے ہیں؟ چائنا والے کل کو کہیں حج پہ جانا ہے. یہ ہمارے ساتھ خود بھی ہوا. یہاں ایک یونیورسٹی نے دعوت دی کہ اس طرح چائنا کے حاجی آئے ہوئے. ہم نے کہا ہمیں تو ان کی زبان آتی نہیں. کہنے کے پھر کیا کریں؟ میں نے کہا چپ کر کے سو جائیں، جو پوری امت اس وقت کر رہی ہے آپ بھی وہی کیجیے اور میں بھی وہی کروں. تو اس لیے بچوں چائنا کی زبان پڑھو، صحیح ہے نا؟ کوئی نہ کوئی وقت نکالو، مغرب کی زبان سیکھو. امر واقعہ یہ اب ٹائم نہیں ہے، نہیں تو آپ کو اس کی شرح کر کے بتاتے کہ ہم نے اب تک مغرب کو اسلام کی صحیح دعوت دی ہی نہیں. ہماری دعوت مغرب تک پہنچی بھی نہیں. تو انہوں نے اپنی طرف سے انٹ شنٹ خود ہی کچھ لکھ لیا ہے، ترجمہ کر لیا ہے، کچھ کر لیا. یہ چیز نہیں چلا کر. قرآن کریم کی کسی تفسیر کا آپ ذرا نام لیں. تفسیر ابن کثیر. ابن کثیر. ایک نام آپ لوگ بھی لے لیں. تفسیر البیضاوی. جی تفسیر البیضاوی. بیضاوی. چلو تیسرا نام بھی کوئی بتائیں. جی قرطبی. قرطبی جیسی ایک تفسیر مجھے دکھا دیں آپ، عربی کے علاوہ کسی زبان، فارسی چھوڑ دیں، عربی چھوڑ دیں، اردو چھوڑ دیں، یہ ساری بر صغیر کی ہے نا. اس کے علاوہ دنیا میں کسی آدمی نے قرآن کریم کی ایسی تفسیر لکھی ہو قرطبی جیسی؟ آپ نے نہیں سوچا؟ انگلش میں کچھ نہیں. فرینچ میں کسی نے لکھی ہو تو لکھی ہو، میں اس کا بھی نہیں کہتا کیونکہ ہم ان ممالک میں خود دیکھتے رہے. باقی کوئی قرطبی جیسی تفسیر ہم نے انگلش میں کسی نے لکھی ہی نہیں. تو کیا سمجھیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ بیضاوی آپ نے کہا تو بیضاوی اللہ کی توفیق سے ہم لوگوں نے پڑھی ہے. بیضاوی کا متن اتنا مشکل ہے کہ اس کی شروع باقاعدہ دیکھنی پڑتی ہیں، بتانی پڑتی. ایسے ہی ہے نا؟ متن اتنا مشکل ہے، ٹیکسٹ اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس کے لیے اب یہ دیکھیں نا، میں بھی انگلش میں الفاظ کو لا رہا ہوں، یہ ہماری زبان کی خرابیاں ہو گئیں. تو اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس کے لیے فٹ نوٹس جو ہیں وہ سارے کرنے پڑتے ہیں. مجھے دکھائیں انگلش میں کوئی تفسیر ہے بیضاوی جیسی؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے ابن کثیر کہا تھا، ابن کثیر 5 7 10 جلدوں تک چھپی ہوئی ملتی ہے. ابن کثیر امام ہیں کتاب کی شرح میں احادیث کو لانے رحمہ اللہ. آپ نے دیکھا کثرت سے احادیث اس میں آئیں. ہمیں انگلش میں بتا دیں کوئی کتاب ابن کثیر جیسی 5 7 جلدوں میں لکھی گئی. معارف القرآن اور تفہیم القرآن کے انگلش ترجمے کر کے اسے چھاپنا، یہ ہماری اگلی نسل کو، ہماری نسل کو فائدہ نہیں دیتا تو انگریز تو بہت دور کی بات. اس لیے بیٹے کوئی نہ کوئی مغرب کی زبان پڑھے، 2 سال 3 سال سیریسلی. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، پڑھیں، اور جو بھی اللہ کی توفیق سے ہم لوگوں سے ہو سکتا ہے ہم آپ سے تعاون کریں. ہم یہاں سے لائبریری کارڈ کس طرح لے سکتے ہیں تاکہ بکس ملیں؟ کوئی کارڈ نہیں،
کچھ نہیں، 24 گھنٹے کھلی. صرف ایک چیز ہے کہ آپ اطلاع کر دیں کہ میں آ رہی ہوں، بس کافی. بکس لے کر جانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سب یہ اجازت. اللہ کا شکر ہے بچے یہاں سے کتابیں لے جاتے ہیں اور پھر واپس بھی دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی کتاب لے کے آؤ اور واپس نہ آئی ہو. 25 سال سے مجھے تو کوئی نہیں ملا ایسا. اللہ کا شکر ہے بڑے ذمہ دار لوگ آتے ہیں، بڑے سنجیدہ لوگ آتے ہیں. میں کیوں نہ اگلی نسل پہ اعتبار کروں، یہ اچھے لوگ. اور اس سے بھی یہ ہے کہ آپ اگر صرف اپنے گھر سے فون کر دیں نا کہ میں آنا چاہتی ہوں، مجھے 4 بجے 3 بجے 1 بجے گاڑی چاہیے، بھائی نہیں ہے، والد کہیں گئے ہوئے ہیں. ایسے ہوا ہے کہ ہم نے گاڑی بھیجی ہے، کسی بیٹی کو اسلام آباد سے لائی ہے، یہاں آ کے اس نے کام کیا ہے اور ہماری اپنی گاڑی الحمدللہ ڈراپ کے لیے بھی گئی. کوئی بس مسئلہ ہی نہیں. 24 گھنٹے کھلی ہے لائبریری، کوئی پابندی نہیں کسی شعبے. آپ دیکھ ہی رہی ہیں، آپ تفسیر ابھی تھوڑی دیر پہلے متفرق ہو گئی تھی، کوئی تفسیر میں نیچے، حدیث میں اوپر. کیا ہو گیا؟ نہ کوئی آیا نہ گیا، آپ آرام سے پڑھ رہے ہیں. نیچے آپ نے سب سے نیچے والا حال دیکھا ہے؟ بچیاں عام طور پہ وہاں چلی جاتی ہیں، اپنی کتابیں کھول کے پڑھتی رہتی ہیں. کسی کے پاس کوئی فرصت ہی نہیں کہ کوئی دیکھے کیا ہے تو کیا ہے. کبھی ہوتا ہے، کبھی کہ فون آ جاتا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ ہوں، یہ میرا ایڈریس ہے، آپ گاڑی بھیج سکتے ہیں؟ ہم بھیج دیتے ہیں. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹے وہاں سے گاڑی میں بیٹھو، آ جاؤ، کرایہ ہم سے لے لو. اور اللہ کا شکر ہے اکثر بیٹیاں ایسی ہیں جنہیں کرائے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ان کے گھر والے لاکھوں کروڑوں پتی ہوتے ہیں. اس سے کوئی پابندی نہیں آپ پہ، کوئی وقت کی پابندی نہیں، کوئی پیسے کی پابندی نہیں، کسی چیز کی پابندی ہے ہی نہیں. آپ پڑھنے والی بنیں. آپ یہ ثابت کریں کہ آپ پڑھتی. یہ جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، کتابیں خرید کے دی ہیں، یہ چیزیں کی ہیں، آخر اللہ انہیں تو دیکھ رہا ہے. ہم نے تو کیا انہیں کچھ دینا ہے، مگر ان کا پروردگار جانتا ہے کہ جن لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں وہ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے. ہو گیا آپ کے سوال کا جواب؟ اور فرمائیے. ہم نے ان اسٹوڈنٹس کے لیے 3 گاڑیاں خریدی تھی، اب 4تھی گاڑی بھی آ رہی ہے انشاءاللہ. نیکسٹ منڈے کو کمپنی نے فون کیا ہے، چانگان جو چائنا کی ہے، یہی نام ہے نا، چنگان. آئندہ منڈے کو وہ بھی آ جائے گی انشاءاللہ. وہ بھی اسی لیے ہے کہ ہمارے ہاں جو بچے CSS کر رہے ہیں یہ مختلف شہروں سے آتے ہیں، تو گاڑی پہلے سے کھڑی ہوتی ہے کہ جو ہی وہ اسٹیشن سے کسی سے باہر آیا گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا یہاں. یہ سب سروسز فری ہیں، یہ سب اللہ کے لیے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے لیے ہے. قبول کر لے اس کی مہربانی ہے، اور رد فرما دے تو ڈر لگتا ہے کہ اس کے بعد زندگی بھی تو کوئی نہیں. وہ کہہ دے نہیں مانتا، جو وفا بھی کام نہ آ سکے تو وہی کہے کہ میں کیا کروں. اور صاحب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ جو درس نظامی اور حفظ ہے اس میں کتنی عمر کا لڑکا ہیں درس نظامی اور حفظ ہے اس میں کتنی عمر کے لڑکے کو مطلب ایڈمیشن ملے؟ درس نظامی پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے کہاں؟ مدرسہ جو انہوں نے بتایا ہاں، ملک ہے. ہمارے ہاں پڑھنے کے لیے درس نظامی کے لیے کئی سال درکار ہے. ابھی تو ہم شروع ہی کر رہے ہیں. یہ پوری ایک یونیورسٹی کا پلان ہے، اور یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ لائبریری ایک شعبہ ہے اس کا. تو آہستہ آہستہ ہم کر رہے ہیں کہ اللہ کرے مدرسہ بن جائے تو کئی سال کا ہے.
ادھر سے نظامی اسکول کالج کا نصاب جو ہم نے ترتیب دیا ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے جو اس وقت پاکستان میں پڑھایا جا رہا ہے. ہمارے پیش نظر اتنی بات ہے کہ کام کے بندے تیار ہونے چاہیے چاہے وہ 10 ہوں، جبکہ دیگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچے تعلیم حاصل کریں. ہم اس کے قائل ہی نہیں. ہم کہتے ہیں جس میں تعلیم کی استعداد ہی نہیں ہے اس بچے پہ کیوں ظلم کر رہے؟ وہ کہتا ہے میں شاعری کرنا چاہتا ہوں تو شاعری کرے. وہ چاہتا ہے کہ زراعت کرے تو کاشتکاری کرے. کیا ضرورت ہے اسے تعلیم؟ کیونکہ بچوں کی فطرت کے برعکس کسی میدان میں انہیں بھیجنا یہ ظلم کرنا ہے. بچہ کہیں کا نہیں رہے گا. اس لیے درس نظامی کے لیے وہ بچے جو اپنی زندگی وقف کر سکے، دل لگا کے پڑھیں نا 10 12 15 سال، تاکہ پتہ چلے کہ علم کسے کہتے ہیں. البیرونی آئے تھے محمود غزنوی کے ساتھ اور ایک پہاڑ کی چوٹی پہ پوری دنیا کا قطر انہوں نے ایک آلے اضطراب کے ذریعے نکال دیا. جو اب جدید تحقیق ہے امریکہ نے جو چھاپی ہیں ساری زمین کی تصویریں، اور یہ تو ہم جب گئے تھے تو بہت شوق سے لائے، اسے پڑھا تو معلوم ہوا کہ بغیر کسی اور آلے کی مدد سے ایک قرہ ایک اضطراب کے ذریعے جو دنیا کے قطر کی انہوں نے اس وقت پیمائش کی تھی، اور اب جو مختلف سائنٹیفک ریزنز اور یہ وہ سب کچھ کر کے کی گئی، صرف 16 کلومیٹر کا فرق. اتنا ایکوریٹ انہوں نے کیا. وہ یہی سارے علوم پڑھے تھے، جیومیٹری بھی پڑھے تھے اور فزکس کو بھی جانتے تھے، اور یہی ساری چیزیں اور ڈیولپمنٹ تھی نا. تو اس لیے ڈگری جس بچے کا مقصد نہ ہو. لوگ چاہتے ہیں کہ چاہے پتھر ہو چاہے ہیرا ہو سب کو سندیں دو. ہم چاہتے ہیں کہ صرف ہیرا تراش دیں، پتھر جس کام کا ہے سو کام اس سے لیں، دیواریں بنائیں. ٹھیک ہے بیٹا، زیادہ وقت ہو گیا، 3:15 ہو گئے. اجازت دیجیے ہمیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آج ہم کچھ فرینڈس اپنے گروپ کے ساتھ یہاں پہ ندوہ لائبریری میں وزٹ کرنے کے لیے آئے تھے، اور میں ہمیشہ یہیں سے گزرتے ہوئے اپنے گاؤں جاتی تھی. تو یہ باہر سے مجھے کبھی بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ لائبریری ہے. میرے ذہن میں ہمیشہ ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے، اتنی بڑی مسجد ہے، یہ کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. مگر آج جب میں اندر آئی ہوں اور میں نے دیکھا ہے تو مجھے احساس ہوا ہے کہ ایک تو ہم اپنے علماء سے کتنا دور ہیں، اور اسی وجہ سے ہم اتنا زیادہ چیزوں کو بہت زیادہ ٹھیک طریقے سے نہیں لیتے، یا ہم انہیں مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں علماء کو. دوسرا کہ جس طریقے سے لائبریری بنی ہوئی ہے، جس طریقے سے ہر چیز فری ہے، اور جس طریقے سے اس کو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اور اسپیشلی یہاں کا آرکیٹیکٹ دیکھ کے اور سارا جو انوائرمنٹ ہے، ہمیں واقعی میں دل کر رہا تھا کہ یہاں پہ کہ انسان ریسرچ کرے، کیونکہ آپ کو وہ ماحول مل رہا ہے، آپ کو ساری سہولیات مل رہی ہیں، اور جس طریقے کے فرنیچر اور جس طریقے سے بنی ہوئی ہے، جتنی کوزی انوائرمنٹ ہے، اس وجہ سے مجھے بہت اچھا لگا کہ ہم یہاں پہ آئے. اور آئی ووڈ انکریج ایوری بڈی کہ جو لوگ بھی اسپیشلی میلز، کیونکہ میلز کے لیے یہاں پہ بہت زیادہ سہولیات ہیں، تو اگر وہ آ سکتے اور ریسرچ کر سکتے تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہوگی. اور مجھے ایک چیز اس کا یہاں پہ آ کے احساس ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کتنے، ہمارے علم کتنا چھوٹا ہے، اور ہم کتنے تھوڑا ہے، اور کتنے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اور ہم جو کہتے ہیں کہ شاید ہمارے مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، تو آئی تھنک اگر اب کبھی ہم ادھر آ کے دیکھیں تو ہمارے مسلمانوں نے بہت کچھ کیا ہے. شاید ہماری کم علمی ہے کہ ہم اس چیز کو گراپ نہیں کر پا رہے. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ ہم یہاں پہ آئے، ہم نے وزٹ کیا، جس طریقے سے کنڈکٹ کیا گیا ہے وہ بہت اچھے، اور جس طریقے سے ہمیں لے کے آیا گیا ہے، جس طرح سے ہمیں استقبال کیا گیا ہے، اور جس طریقے سے ہمیں مہمان نوازی کی گئی ہے، مجھے بہت اچھا لگا. اور مجھے امید ہے کہ باقی سب بھی جو یہاں آئیں گے ان کو بہت اچھا لگے گا. اور چونکہ ہم یہاں پہ آئے، ہمارے اتنے اچھے طریقے سے مفتی صاحب نے بھی اور سب نے اچھے طریقے سے ہمیں مہمان نوازی کی ہے، تو میرا اتنا دل کر رہا تھا کہ یہاں پہ
لڑکیوں کے لیے بھی ہو. جیسے مردوں کے لیے ہر چیز رہنے کا انتظام ہے, رات کو یا 6 مہینے رہ رہے, سال رہ رہے اور ریسرچ کر رہے ہیں, ویسے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسی ہی لائبریری ہو. ہمیں بہت دل تھا کہ بالکل ایسے ہی ہم بھی یہاں پہ آ کے بیٹھ کے اس طرح سے ریسرچ کریں. چونکہ ہم اسٹوڈنٹس بھی ہیں تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ اس ٹائپ کی چیزیں آپ کو جلدی جلدی ملتی نہیں ہیں. تو میری گزارش ہے ان لوگوں سے جو کہ اس کو چلاتے ہیں کہ اگر یہاں پہ ایک ہم فیمیلس کے لیے بھی کچھ ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی, اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے لیے بھی کچھ یہاں پہ ایک ایسی ہی لائبریری ہو. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اصول الدین کی طالبہ ہوں, اور آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ آئی تھی اس لائبریری کے وزٹ کے لیے. اس سے پہلے مجھے اس لائبریری کے بارے میں علم نہیں تھا, لیکن آج یہاں پہ آ کے احساس ہوا ہے کہ ایک کتنا بڑا علم کا خزانہ ہے جس سے بہت سارے لوگ ناواقف ہیں. یہاں پہ آ کے جتنی کتابیں ہیں ہر قسم کی, جس طرح ہمیں جب وزٹ کرایا گیا تو ہمیں بتایا گیا کہ 1,00,000 کتابیں ہیں, اور ان کتابوں کی ترتیب, ان کی تقسیم اور ان کے مضامین اور وہ سب دیکھ کے ہم سب اتنے حیران ہو رہے تھے کہ ایک ہی جگہ پہ اتنا سارا خزانہ موجود ہے, اور اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ شاید ان کو معلوم بھی نہیں ہے کوئی یہاں پہ اتنا کچھ ہے. تو میں یہی چاہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس لائبریری کے بارے میں بات پہنچے, اور زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پر آئیں. اور یہاں پہ جس قدر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں, سب کچھ جو ہے وہ ٹوٹلی فری ہے, آپ کو کچھ بھی پے نہیں کرنا. اور ایک اور جو پلس پوائنٹ یہاں کا تھا وہ ادھر کا ماحول ہے, جس طرح پہاڑوں کے بیچ اور ایک جو قدرتی مناظر کے بیچ میں بیٹھ کے وہ پھر آپ اگر دین پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی علم حاصل کر رہے ہیں تو اس کا مزہ بڑھ جاتا ہے. اور ایک ایسا ماحول بنایا گیا ہے, ایون جو رومز ہیں ان کے اندر بھی اس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے کہ آپ تسلی سے, سکون سے بیٹھ کر صرف اپنی پڑھائی پر, اپنی ریسرچ پر فوکس کر سکتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہاں پر آنا چاہیے, یہاں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں ان کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ جزا دیں کہ انہوں نے ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم رکھا ہوا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. اور جس طرح ہمیں بتایا گیا کہ میل اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کیا فیسلٹیز ہیں یہاں پر اور سارا کچھ ہے, ہم خود کیونکہ دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں اسلام آباد پڑھنے کے لیے, تو ہم ضرور چاہیں گے کہ اسی طرح کا ایک پلیٹ فارم, اسی طرح کی ایک لائبریری, ایک ہاسٹل لڑکیوں کے لیے بھی ہو, تاکہ جہاں پر ہم رہ سکیں اور تسلی سے اپنا تھیسز, اپنا ریسرچ, وہ سارا کچھ کنڈکٹ کر سکیں انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیرا کثیرا اس کی ایڈمنسٹریشن کو اور ان سب لوگوں کو جو یہاں پہ چلا رہے ہیں, اللہ کرے کہ اس سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مناہل غنی ہے, اور ہم یہاں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ آئے ہیں ندوہ لائبریری کو وزٹ کرنے کے لیے, اور ہمیں بہت اچھا لگا یہاں پہ آ کے. بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ انہوں نے ہمارا ویلکم کیا ہے, اور مطلب میں بہت زیادہ یہاں سے انسپائر ہوئی ہوں. جس طرح مطلب یہاں کا دینی ماحول ہے, اور ہر ایک چیز آلموسٹ فری ہے, مطلب تقریباً ساری چیزیں کہ, اور یہاں پہ آپ کو جم فیسلٹیز ملتی ہے, مطلب ہر ایک قسم کی فیسلٹیز آپ کو یہاں پہ میسر ہے. اور ایک مطلب جس طرح انہوں نے ہمیں بولا ہے یہاں پہ کہ میل کے لیے ہے, اور تو میں یہاں سے مطلب میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ جس طرح انہوں نے یہ فیسلٹیز مطلب مردوں کے لیے کی ہے, تو اس طرح مطلب فیمیل کے لیے بھی ہونا چاہیے. جو اس ادارے کو سپورٹ کرتے ہیں, تو میری گزارش ہے ان سے کہ وہ لوگ مطلب ایسی لائبریری اور یہاں مطلب ایک ہاسٹل بنائیں لڑکیوں کے لیے بھی, تاکہ وہ یہاں پہ آ کے مطلب صحیح طریقے سے اپنی تعلیم حاصل کر سکے. اور بس بہت اچھا لگا یہاں پہ آ کے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.